بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نعت کے شعر نمبر 1، 2، 3 کے تشریحات سمجھ چکے، لکھنے کا انداز بھی ہم نے سمجھ لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اب تک وہ تمام تشریحات نوٹ بک میں اپنی تحریر کر لی ہوں گی اور جس انداز سے آپ کو سمجھایا گیا تھا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیسرے شعر تک اپنی تشریحات دیکھ لی تھی، تو چوتھے شروع کرتے ہیں۔ ترتیب وہی ہوگی کہ ہم پہلے شعر لکھیں گے، پھر حوالہ شعر جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، جو کہ امیر مینائی کے مجموعہ نعت محامد خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہم حوالہ شاعر بتائیں گے، اس میں شاعر کا تعارف جو سمجھایا گیا تھا کہ امیر مینائی کا تعلق لکھنؤ کے ایک علمی اور دینی خاندان سے تھا۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فقہ، فلسفہ، منطق، تاریخ، قانون اور ریاضی کے علوم حاصل کیے۔ آپ کی تصانیف میں صنم خانہ عشق، خیابان آفرینش اور محامد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں۔ آپ نے مختلف اصناف میں شاعری کی، لیکن آپ کی وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ یہ ہم حوالہ شاعر میں ان کا تعارف لکھیں گے، اس کے بعد پھر تشریح کریں گے۔ چوتھا شعر ہے: رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تاریک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تشریح میں ہم بتائیں گے کہ اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لب کشا ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو موسیٰ اور عیسیٰ کے رہبر اور رہنمائی کا منصب عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا مالک اور مختار بنایا۔ آپ نے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے دنیا کو چھوڑا، شعب ابی طالب میں محصور ہوئے۔ آپ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود آپ کی مستقل مزاجی میں کوئی فرق نہ آیا، یہاں تک کہ خود دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ لیکن دونوں جہانوں کے سردار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خاک کا بچھونا تھا اور ہاتھ تکیے کی جگہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی آپ زمین پہ سو جایا کرتے تھے، کوئی آپ کے لیے آرام دہ بستر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عمل تمام عالم کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق کی گئی۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور خوبیاں عطا کی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ یہ چوتھے شعر کی تشریح۔ آخری شعر ہے: مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت، امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل برے شپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری شعر بھی ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، تو یہ اس نظم کا مقطع کہلائے گا۔ یہ شعر یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اس نظم کا مطلع ہوتا ہے وہ۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ شعر امیر مینائی کی نعت کا مقطع ہے، جس میں وہ اپنا ادبی نام یعنی تخلص استعمال کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا بال بال محبت اور چاہت سے بھرا ہوا ہے، اور اب تو میرا ایک ایک لمحہ سرکار کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف میں گزرتا ہے، اور میرا تو وظیفہ یہی ہے، اور یہی میرے یعنی جو روز و شب ہیں وہی میرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مصروف رہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہزاروں درود و سلام ہوں آپ پر کہ آپ کی وجہ سے تخلیق کی گئی دنیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، آپ عظیم پیغمبر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ آخری شعر، یہ اس کی تشریح۔ اسی طرح آپ تشریحات مکمل کریں۔
جب بات خلاصے کی جائے تو آپ جو باتیں پہلے شعر سے لے کے 5ویں شعر تک کہی گئی ہیں ان کو آپ نثر کی صورت میں بیان کریں، اپنے انداز میں لکھنا سیکھیں۔ آپ اس کے خلاصے میں بتا سکتے ہیں کہ اسناد میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات مبارکہ تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے سردار ہیں اور قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے۔ آپ کائنات کے بادشاہ ہیں، انسانیت کے ہمدرد ہیں اور آپ سراپائے نور ہی نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سب سے بڑا روشن ستارہ ہیں۔ آپ نوح علیہ السلام کے دوست اور خضر کے راہبر یعنی راستہ بتانے والے ہیں۔ جو خضر ہیں ایک بزرگ ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں بھٹکے وہ راستہ دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول ان کو بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کی ذات سخاوت اور عطا کا سمندر ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والے اور عنایت کا خزانہ ہیں۔ آپ حوض کوثر کے مالک ہیں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر بھر بھر کر اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا بچھونا خاک یعنی مٹی کا ہے، آپ مٹی پہ سوتے ہیں، زمین پہ سوتے ہیں کہ وہی انسان کا اصل مقام ہے، اور تکیے کی جگہ ہاتھ اپنا رکھ لیتے ہیں سر کے نیچے۔ آپ کی سادگی بیان کی جا رہی ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب صبح و شام میرا بھی یہی وظیفہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا و تعریف و توصیف بیان کرتا رہوں، یہی میری چاہت اور عقیدت ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ اور ذکر کیا جائے، اور میری جو محبت ہے وہ اللہ کے رسول سے ہے، اس لیے میرے دن رات کا وظیفہ اب یہی ہے اور یہی میرا پیشہ ہے، یعنی بس میرا زندگی گزارنے کا یہی مقصد ہے کہ میں اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف بیان کرتا رہوں۔ اس انداز سے خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو نثر کی صورت میں بالترتیب لکھا جائے، اس میں کہیں اگر وضاحت کی ضرورت ہو تھوڑا اضافہ کر دیا جائے۔ نثر لکھنے کا طریقہ یا خلاصہ لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو خود کوشش کریں اور اسناد کا خلاصہ اب آپ خود لکھیں گے۔ اگر بات کی جائے مرکزی خیال کی تو مرکزی خیال ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ مرکزی خیال کہتے ہیں اس بات کو، اس تصور، اس سوچ کو جس کو سامنے رکھ کے شاعر یا مصنف نے وہ تحریر لکھی ہوتی ہے۔ جس تصور و خیال کو سامنے رکھ کے شاعر نے یا مصنف نے تحریر کی ہے اس خیال کو مرکزی خیال کہتے ہیں، اس سوچ اور تصور کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ تو جب نعت لکھی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں مرکزی خیال میں نعت کے مرکزی خیال میں بیان کی جائیں گی۔ تو یہ مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں۔ تو یہی اب آپ کے یہ کہنا چاہیے کہ کرنے کام میں آپ اس کا خلاصہ، نعت کا خلاصہ اور مرکزی خیال تحریر کر لیں گے۔ اس کو نوٹ فرما لیں کہ نعت کا مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سوال جواب کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔